بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، ہاں رہ بنڈی سے بھی پوچھا جائے گا۔ سَوْفَ تُسْأَلُونَ، لاہور کا سارا پانی استنجوں پہ لگا دیا۔ ان کے سنجے والا نالا دیکھو تو پوری نہر ہے۔ اور سارے درخت کاٹ لیے مسواک کے لیے، درختوں کی شاخیں نہیں چھوڑی، کھا کھا کے، اور اتنے بڑے دھونے، اتنے بڑے گردنے، موٹی موٹی گردنے، اور تمہارا دین سارا اسی میں بند تھا۔ پورے کا پورا دین زندگی میں کیسے آئے گا؟ بس چلہ سے روزہ لگا کے پورے دین پہ قابض، اور یہ سوف تسألون اور ڈنگر قرآن کے قریب کیوں نہیں گیا؟ ساری کتابیں پڑھتا رہا۔ یہی حال ہوگا تمہارے یہ جو پیر ہیں، پیر بر وزن خنزیر، تم لوگوں سے مراقبے کراتے رہے، ذکر جاری کی مجلسیں ہوتی رہی، لیٹ بند اذکار، لیٹ بند اذکار، پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلے، اندھیرے والا اذکار وہ تو ازواج کے ساتھ ہوتا ہے، تم نے مریدوں کے ساتھ شروع کیا۔ لیٹ بند اذکار، اور اس میں مراقبہ، اس میں ذکر، بیٹھا جہاں ترنول ہوتا ہے، ہاں بھئی جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، آگے الو کے پٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مدینہ مسجد نبی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں، پیر ابھی جدہ پہنچے، مرید مدینہ منورہ پہنچے، اور بیٹھے سارے ترنول کی گلی میں، یہاں پر بیٹھے۔ تو یہ ذکر جہری کی بدعی مجالس، پھر اپنی پارسائی کے دعوے، ان سے پوچھو ظالموں، پیغمبر اسی لیے تشریف لائے تھے، پیغمبر کریم کے دانت اسی لیے شہید ہوئے تھے، جو کام تم کر رہے ہو پیغمبر نے 13 سال مکہ میں یہی محنت کی تھی جو تم کر رہے ہو، اور مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 28 جنگیں ہوئیں، یہ تمہارے پروگرام کہاں تھے؟ اور بدعتیو، تم نے پیغمبر کا پورا دین ہی بدل دیا، اور لوگوں کا ذہن ہی بدل دیا، اور اسی پہ لگا دیا۔ مراقبے کرو اور اذکار بدعیات بیت، اور بیٹھ کے سوچتے رہو خسی بن کے۔ پیغمبر کریم نے تو مجاہدین کی ایک فوج تیار کی جو مراقبے کم کرتے تھے، مراقبے زیادہ توڑتے تھے، جن کے ہاتھ میں تسبیحیں کم ہوتی تھی، تلواریں نیزے زیادہ ہوتے تھے۔ مسجد نبوی والا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ مسجد نبوی میں تو تلوار بازی، نیزہ بازی کا ماحول تھا، وہاں تشکیلیں ہوتی تھی۔ ہم مسجد نبوی میں تھے، خدا کی قسم ہمیں رونا آ گیا جب نماز کے بعد میں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام لوگوں کی تشکیلیں کرتے تھے۔ آج ہزاروں میں امت جہاں موجود ہے، لیکن نماز کے بعد کام کوئی بھی نہیں، ساری امت ایسی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ عمرہ کر کے آئیں گے، حج عمرے پہ آئے، اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ کے 8-9 دن چلے گئے، اور پیغمبر کریم کے دور میں کیا منظر ہوگا جب ہر نماز کے بعد تشکیل ہو رہی ہے، ہاں بھئی فلانا آ جا، مسلح ہو کر آنا، اس کے ساتھ دستے جا رہے ہیں۔ مکہ مدینہ کے جتنے ہم نے پہاڑ دیکھے، کوئی ایسا پہاڑ نہیں جہاں پر شہداء صحابہ کی قبریں نہ ہوں، ہر پہاڑ پہ۔ تو وہ مسجد نبوی کا ماحول تھا۔ آج تم نے پیغمبر کی سیرت کو ہی بدل دیا، تمہارے خطیبوں نے، تمہارے پیروں نے، تمہارے صوفیوں نے، تمہارے ان رہبندیوں نے پیغمبر کریم کی سیرت کی تصویر وہ پیش کی کہ عامت الناس، ان کے ذہن میں پیغمبر کے جہاد کا تصور ہی نہیں، نبی و سیف ہونے کا تصور ہی نہیں۔ یہ جتنے آپ کے مصنوعی بزرگ ہیں، خدا کی قسم یہ اگر ان پہاڑوں پہ 2 دفعہ اوپر چڑھیں نیچے آئیں، یہ درمیان سے ٹوٹ جائیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے
ملنگ اور یہ سارے دین کے مصنوعی ٹھیکیدار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت بھی نہیں تھی، یہ سیرت بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین تھے، اور آپ کی صورت، آپ کی سیرت وہ خالص مبنی بر جہاد ہے اور مبنی بر روب ہے۔ آپ کو اللہ نے وہ روب دیا کہ مہینے کی مسافت سے دشمن پہ روب طاری ہو جاتا تھا، اور تم نے جو شکلیں بنائی ہیں، اور انہوں نے نہ مونچھیں نہ کوئی اور، سر پہ بالکل پتہ نہیں کیا ایئرپورٹ بنا ہوا، ان کو دیکھ کر کافر ڈریں گے؟ ان کو دیکھ کر تو کافر کہیں گے یہ پتہ نہیں مسلمانوں کی دمبیاں پھر رہی ہے یا بھیڑیں پھر رہی ہیں۔ تو اس لیے تم نے شکلیں خراب کر دی، امت کا سارا ذہن تم نے خراب کیا۔ آج عام مسلمان جب سوچتا ہے آپ کی سیرت اور صورت کو، تو جو آپ کے نقش و نگار ہیں وہ کسی کے ذہن میں نہیں آتے۔ ان مولویوں نے جو مصنوعی چیزیں پیش کی ہوئی ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے پیر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے چار چار مرید ادھر لگے ہوتے ہیں، چار چار ادھر، نازک مزاج، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کی یہ سیرت ذہن میں آتی ہے، یہ صورت ذہن میں آتی ہے۔ یاد رکھو یہ سب ان مولویوں کی مصنوعی صورتیں ہیں، ان مولویوں کی مصنوعی سیرتیں ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام المجاہدین ہیں، اور پیغمبر بھیجے بھی اس لیے گئے تاکہ اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ صوفیت پھیلانے اللہ کے نبی نہیں آئے، مراقبے کرانے نہیں آئے، ذکر جاری کی مجلسیں جمانے نہیں آئے۔ ہاں بھئی، بس المن ارسلنا، توحید کو عزت جہاد سے ملتی ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء۔ آیت پہ ذرا غور کر لو، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پوچھ، سوال کر جن کو ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے اپنے رسولوں سے۔ اجعلنا، کیا بنایا تھا ہم نے، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ، آلہتن، دوسرے کارساز، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پوچھ ان سے کہ بھیجا ہم نے، من قبل کا، تجھ سے پہلے اپنے رسولوں سے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہا، یہ آیت ہے۔ اس سے اہل تشیع نے اور رضاخانیوں نے سب سے پہلے استدلال کیا کہ اہل قبور سے مدد مانگنی جائز ہے۔ اور انہوں نے معنی کیا وَاسْأَلْ، طلب کر، مانگ، جو تم سے پہلے رسول گزرے۔ سوال بے معنی طلب ہے، پکارو، مانگو، اور تم کہتے ادعونی سلونی، سلونی بے معنی سل بے معنی ادعو، مانگ۔ اس کے بعد آیا ماسٹر اکاڑوی۔ مولانا سرفراز خان کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک مہربانی کی کہ انہوں نے سوا 2-3 ایتوں کے آیات میں تحریف کم کی ہے۔ 2-4 ایتیں ہیں جس میں تھوڑی سی تحریف کی ہے۔
وہ بھی تعویلیں کر کر کے. لیکن یہ جو اکاڑوی تھا الامان والحفیظ، اس کے سینے میں یہودیوں کا دل دھڑکتا تھا. ماسٹر نے کہا یہ آیت دلیل ہے حیات الانبیاء فی القبور پر. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پہلے انبیاء سے پوچھ تب کہ وہ سنتے تب ہیں کہ وہ زندہ ہے. تو یہ حیات الانبیاء کی دلیل ہے. حیرانگی ہے ان لوگوں پر. پہلی بات بریلویوں اور شیعوں کو جواب دے لیں. وَاسْأَلْ، کیا پوچھ، اَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِہَةً، سوال کر. کیا سوال کر؟ اَجْعَلْنَا من دون الرحمن آلہہ. بیٹا نہ مانگ، مدد کے لیے نہ پکار. یہ سوال بمعنی طلب نہیں، سوال بمعنی استفہامی. دلیل اجعلنا من دون الرحمن آلہہ. سوال کیا کرنا ہے کہ کیا ہم نے بنایا تھا رحمان کے علاوہ کوئی الہ؟ یہ سوال ہے. اور دوسرا جواب سب کو اکٹھا. اب ذرا توجہ فرماؤ. میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیت عدم سماع الانبیاء اور عدم حیات فی القبور کی زبردست دلیل ہے. اس کو کہتے ہیں قلب الدلیل. علم مناظرہ میں کیا ہے؟ قلب الدلیل. کہ مخالف جو دلیل بنا رہا ہے وہ دلیل اس کے سر پہ فٹ کرو. اس کو کہتے ہیں قلب الدلیل. وہ کیسے؟ سنو بات. اس آیت پر وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا اگر لکھنے سے پہلے سن لو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. استدلال سنو، دعویٰ آپ کے سامنے آ گیا. جمیع مفسرین ابن جریر سے لے کر تھانوی تک سب کے سب مفسرین نے یہاں پر تصریح کی کہ موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا ممکن ہی نہیں. موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتے نہیں. سب مفسرین متفق ہیں کہ موت کے بعد وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا یہ رسولوں سے سوال ممکن ہی نہیں. اول سے آخر تک مفسرین متفق ہے. تو یہ مفسرین کا اتفاق میرے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مفسر بھی اس طرح سماع کا قائل ہوتا تو وہ اس سوال کو براہ راست سوال عن الرسول سے تعبیر کرتا. جب سب مفسرین اس کے ساتھ توجیحات کر رہے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ موت کے بعد رسولوں سے سوال ممکن ہی نہیں، تو پتہ چلا امت کے سب مفسرین نے اس آیت سے یہی سمجھا ہے
کہ انبیاء چونکہ سنتے نہیں اور قبروں میں زندہ نہیں، اس لیے ان سے تو سوال ممکن نہیں، لہذا آیت کے 6 معنی انہوں نے کیے ہیں جو توجیحات ہیں۔ توجیحات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک بھی سما یا حیات فی القبر کا قائل نہیں تھا۔ کچھ بات سمجھ آئیے؟ ہاں، یہ طریقہ کیا ہے؟ قلب الدلیل۔ اب انہوں نے کیا توجیحات کی، اس کی مفصل اب بات تو کشف شبہات میں بھی آ رہی ہے، کچھ یہاں سمجھ لو، کچھ وہاں جو سمجھ نہ آئی پھر آ جائے گی۔ اہم مقام ہے، بعض مفسرین نے آپ کے پاس عبارتیں لکھی ہیں، بعض مفسرین نے جہاں پر یہ توجیہ کی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا وَاسْأَلْ أُمَمَ مَنْ أَرْسَلْنَا، اس پر پھر انہوں نے قرائن پیش کیے، لیکن میری بات آپ کو یاد ہے یہ توجیہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بعد الموت انبیاء سے سوال ممکن نہیں، وہ عبارتیں آ رہی ہے، ممکن ہی نہیں، ممکن اس لیے نہیں کہ وہ سنتے نہیں اور قبروں میں زندہ نہیں۔ یہ تو اس نے تو الٹا کام کر دیا اور سارے غالیوں کے منہ پر تھپڑ۔ تو پہلی توجیہ کی بس الامم من ارسلنا، اور یہ توجیہ مؤید بالقرآن ہے، سورہ یونس میں ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، اس آیت کی بنیاد پر تفسیر القرآن بالقرآن یہاں لفظ کیا نکالا؟ امم۔ دوسری توجیہ کی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، زبردست امام راضی وغیرہ وہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہے، یہ اگر آپ سمجھے تو پورا مذہب سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی زمین کو خطاب کرتا ہے، ایک آدمی اپنی زمین پہ گیا، کھیتیاں باغ دیکھے، دوسرا اس کو کہتا ہے سَلِلْ أَرْضَا، سَلِلْ أَرْضَا، زمین سے پوچھ تجھے نباتات کس نے دیے؟ سَلِلْ أَرْضَا، زمین سے پوچھ تجھے نباتات کس نے دیے؟ امام راضی کہتا ہے موت کے بعد رسولوں سے سوال ایسے ہے جیسے سَلِلْ أَرْضَا، زمین سے پوچھ، جیسے زمین نہیں سنتی، زمین سے حقیقتاً سوال ممکن نہیں، اسی طرح موت کے بعد رسولوں سے بھی سوال ممکن نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ عن حال الارض، زمین کی حالت سے پوچھ، تو یہاں پر بھی رسولوں کے احوال سے پوچھ۔ دیکھ نوح کو ضرورت پڑی، کس کو پکارا؟ آدم کو ضرورت پڑی، کس کو پکارا؟ ایوب کو ضرورت پڑی، کس کو پکارا؟ سارے نبی یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، انبیاء کے احوال کی تحقیق کر، احوال الانبیاء یہ آپ کو بتائیں گے کہ الہ صرف ایک ہے۔ دو، تیسرا معنی کیا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا سے مراد ہے کتب الانبیاء، انبیاء کی سابقہ کتابیں، تورات دیکھو، انجیل دیکھو، ان میں بھی مسئلہ ہے اللہ تتخذونی من دونی وکیلا، تو ان کی کتب کی تحقیق کر لے۔ چوتھا، قرآن کے ذریعے، قرآن مقدس کے ذریعہ انبیاء کی دعوت کی تحقیق کر لے، انبیاء کی کتابوں سے تحقیق کر لے۔ ایک توجیہ اس کو سمجھ لو، باقی آ رہی ہے، جس کو ماسٹر نے لیا سہارے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب معراج کی رات
انبیاء سے ملاقات ہو تو انبیاء سے پوچھ لے۔ معراج کی رات، وہ ہمارا سوال ہے، معراج کی رات ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ آسمانوں پر۔ وہ کس کی ملاقات تھی؟ ارواح کی یا اجساد کی؟ تو معراج کی رات کی لقاء دلیل میری ہے، تیری نہیں۔ پہلے معراج پہ پھر بات ہوگی کہ پیغمبر کریم کی معراج اوپر ہوئی اور ارواح انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے کل بھی میں نے آپ کو حدیثوں میں بتایا کہ درجے جیسے رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاسراء فی لیلۃ المعراج، تو ارواح انبیاء سے ملاقات اگر ہو اور پھر وسأل ہو تو اس سے قبروں والی زندگی کیسے ثابت ہوگی؟ اس سے تو پھر روحانی فی الجنہ حیات ہمارے والی ثابت ہوگی۔ لیکن یہ قول بھی ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کو بنیاد نہیں بناتے، وہ تو ضیاب میں چلتے ہیں۔ یہ قول بالکل ضعیف اور مرجوح ہے، اس لیے کہ جہاں یہ سوال حقیقتاً مقصود ہی نہیں، نہ آپ کو شک تھا اور نہ آپ نے کسی سے سوال کیا۔ پیغمبر کو شک پڑ کیسے سکتا ہے؟ یہ کہا پیغمبر کو گیا اور سنایا امت کو گیا۔ پیغمبر کریم کو شک تھا ہی نہیں کہ معراج کو پوچھتے، بلکہ یہ خطاب نبی کو ہے اور مراد امت ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور امت کو چاہیے کہ تحقیق کرے انبیاء کی دعوت میں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ تھا یا نہیں۔ تو اس لیے معراج والی بات اس لحاظ سے بالکل ضعیف ہے اور مفسرین نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ اب آپ کو کچھ میری بات سمجھ آئی؟ میرا دعویٰ ثابت ہوا کہ یہ آیت مفسرین کے اجماع، اگر مفسرین کا عقیدہ للڑوں والا ہوتا تو یہ ادھر ادھر کی توجیحات کبھی نہ کرتے، براہ راست قبروں سے سوال ہوتا۔ اب دیکھیں، پھر اس میں بھی ذرا خیال کہ یہاں کوئی عند القبور کی بات بھی ہے۔ بس من ارسلنا، پھر انبیاء کی قبریں معلوم بھی ہیں، صرف نبی پاک علیہ السلام کی قبر معلوم ہے، وہ بھی مستور ہے، باقی انبیاء کی قبریں ہیں کہاں؟ تو پھر کھل کے بریلوی بنو نا، حاضر ناظر مانو۔ یہاں تو عند القبر کی بات ہی کوئی نہیں ہے، بس من ارسلنا، تو تم نے عند القبور کہاں سے نکالا کہ قبر کے پاس جا کے پوچھو؟ تو پھر تو ہر جگہ سے سنتے ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ تو اگر اس سے کوئی چیز ثابت ہوتی، للڑوں کا ککھ نہیں ثابت ہوتا۔ اگر کوئی چیز ثابت ہوتی بھی صحیح تو بریلوی استدلال کرتے اس طرح، تو پھر ہم غور کرتے، کیونکہ یہاں نہ قبور کی بات ہے نہ عند القبور کی بات ہے، اور تم تو عند القبور کے سما کے قائل ہو، جہاں قبریں معلوم ہی نہیں۔ تمہیں کچھ سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ اب دیکھو، اس پر ذرا حوالے دیکھ لو۔ نو سو بارہ، سب دیکھیں بھئی، صفحہ 912، فائدہ نمبر 4، آیت نمبر 45۔ یعنی اپنے باب ابراہیم کا حال تو تم نے سن لیا، بھلا یہ بتاؤ رسول سابقین میں سے کسی رسول کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کرو؟ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا؟ فائدہ، سوال کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی ہے۔ اول جو جمہور مفسرین نے مراد لیا، یعنی ان کی امتیں اور ان کے علماء مرادیں، امتیں اور علماء، بس الامم من ارسلنا،
من قبل کا، پوچھ امتوں سے جن کو ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے، وعلماء دینہم، اور ان کے دینی علماء سے، یعنی دینی سے مراد مؤمنی اہل الکتاب، جو ان کے علماء مسلمان ہو گئے ہیں اہل کتاب سے۔ یہ قول ہے ابن عباس کا فی سائر الروایات، ابن عباس بھی مماتی نکل آیا ساری روایات میں، بمجاہد، اور حضرت مجاہد تابعی، وقتادہ، والضحاک، اور سدی بے ایمان، والحسن، والمقاتل، ویدل علیہ قرات ابن مسعود، اسی قول پر دوسری قرات دلالت کرتی ہے۔ اور ابی ابن کعب کی وہاں پر ہے وَاسْأَلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قبلہ کا مِن رُسُلِنَا، یہ قبلہ کا لفظ ہے، پوچھ ان سے کہ بھیجا ہم نے طرف ان کے تجھ سے پہلے۔ یہ مظہری ہے، مظہری والے نے کیا کیا، دوسری قرات کو دلیل بنایا اس معنی پہ جو ابن مسعود کی اور ابی ابن کعب کی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، قراءتین بمنزلۃ آیتین، وہ اس کی تفسیر بن سکتی ہے، لیکن میں نے اس کی تفسیر بنایا سورہ یونس کو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ۔ یہ ذرا نکالیں آیت، چار سو، ہاں بھئی پڑھ، ہاں ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب۔ وہ دونوں قراتیں بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ہماری تائید ہیں، اور یہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اب دیکھو مظہری، قال ابن الانباری والمعنی سل اتباع من ارسلنا، پوچھ اتباع من ارسلنا سے زاد المسیر۔ قال المبرد وجماعت من العلماء بہی قال المبرد، امام مبرد یہی کہتا ہے، اور جماعت علماء قرطبی ہوبا اول القولین بالصواب، یہی تفسیر اس کی صحیح ہے۔ فی تعویل ذالکا ابن جریر، یہ ان کے کتب غیر محرفہ یا ان کی کتب غیر محرفہ سے ان کے مذہب کی تحقیق مراد ہے۔ لیس المراد بسؤال الرسول حقیقتاً السؤال ولکنہ مجاز عن النظر فی ادیانہم والفاس ام مللہم، حقیقتاً نہیں مانا کہ حقیقتاً پوچھو، بلکہ مجازاً مطلب ہے ان کے ادیان میں نظر کرو اور غور و فکر کرو ان کے مذاہب میں۔ جاءت، جو حل جاءت، کیا آئی ہے عبادت اوثان کی کبھی کسی ملت ملل انبیاء میں مدارک، ولم یسأل علی واحد من القولین، نہیں پوچھا آپ نے دونوں قولوں پر، کیونکہ مراد من الامر بالسؤال التقریر لمشرکی قریش، یہ سوال سے مقصد نہیں کہ نبی پاک کو شک ہے یا آپ پوچھیں، یہ مشرکین قریش کو پکا کرنا ہے، آپ کو یہ حکم ہی نہیں کہ آپ سوال کریں۔ انہم لم یاتے، کبھی نہیں آیا کوئی رسول اللہ کی طرف سے نہ کتاب بے عبادت غیر اللہ جلالین، جہاں جلالین نے بھی ڈنڈی نہیں ماری، حالانکہ 3 حصے جلالین کی گپیں ہیں۔ آپ کے جو مولوی پڑھاتے ہیں کمالین دیکھ کر، اور ایک فلاحین ہے، ایک پارے پہ اغراض بتاتی، وہ شکر ہے کسی نے لکھ دی ہے فلاحین، تو یہ ادھر درسگاہ میں امام المفسرین بیٹھا ہوتا ہے، اس کی غرض کہ وہ فلاحین کی 2 جلدیں 2 پارے ہیں کہ پتہ نہیں 2.5 پارے ہیں،
تو وہ 2 پاروں تک تو مولوی صاحب آپ پہ روب جماتا ہے، واہ 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 واہ، آپ بھی کہتے ہیں بحر العلوم لگائے، لیکن جو ہی فلاحین ختم ہوتی ہے تو علم ختم، آگے ترجمہ ہی ہے۔ پتہ پڑھانے والے کو بھی نہیں بھئی بابا سیوطی کہاں سے چوگی جائے، یہ کدھر اس کو دھکا لگا۔ تو ہمارے پاس ایک طالب علم بیچارہ وہ ذرا موٹے دماغ کا آ گیا جلالین میں، تو وہ کچھ عرصہ رہا اور تھا بھی تھوڑا مریض، تو پھر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے یار یہ استاد جلالین تو نہیں پڑھاتے، یہ تو سارا دن جلالین پہ جرا کرتی، جلالین ایسے پڑھائی جاتی ہے، یہ تو سیوطی کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ بات بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں تو دیکھو بھائی، ہم ایسے جرا نہیں کرتے بھائی۔ دیکھو اچھا بس جہاں عبارتیں اور نہیں، کمال ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، جہاں تک آ گئی وہ انشاءاللہ رد شبہات میں آئیں گی عبارتیں، اس میں آپ کو میں دکھاؤں گا لا یمکن السؤال، سؤال الرسل ممتنع، رسولوں سے سوال ہو سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممتنع ہے، بعض کہتے ہیں محال ہے، سلیل عرض والی عبارتیں بھی وہاں آئیں گی۔ خیر بہرحال اب دیکھو اپنے سبق پہ آؤ۔